السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے اسلامی علوم و فنون کے درس میں آج ہم لوگ نزول قرآن کا بیان پڑھیں گے اور انشاءاللہ علم نسخ یعنی ناسخ اور منسوخ کا علم، اس کے بارے میں بھی کچھ آگاہی حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول قرآن یعنی قرآن مجید کا نازل ہونا۔ تو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوا، کب نازل ہوا؟ تو نزول کے لحاظ سے قرآن مجید کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ میں ہوا، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ دوسرا مرحلہ ہے قرآن کریم کا لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل ہونا۔ اسی کو اللہ رب العالمین کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تیسرا مرحلہ ہے بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہونا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور یہ نزول آہستہ آہستہ 23 سال میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کو ہم نے متفرق طور پر اس لیے نازل کیا تاکہ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک بارگی کیوں نازل نہیں ہوا؟ دیگر کتابوں کے بارے میں بعض میں سے آتا ہے کہ انہیں ان انبیاء کو کتاب ایک ساتھ دے دی گئی۔ قرآن مجید ایک بار کی نازل کیوں نہ ہوا؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی اور دل جمعی مقصود تھی، یعنی کفار مشرکین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے جو ستایا جا رہا تھا، اذیتیں دی جا رہی تھیں، تکالیف پہنچائی جا رہی تھی، تو موقع موقع پر اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیتیں نازل کرتا جس سے آپ کو تسلی ہوتی، صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ اس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ کافروں نے کہا کیوں نہ اس پر قرآن ایک بار کی نازل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو اس مفہوم کی دیگر آیتیں بھی موجود ہیں۔ ایک دوسرا مقصد یا حکمت بیان کیا جاتا ہے کہ مخالفین کے اعتراضات کا جواب تھا۔ کفار مکہ اور یہود مدینہ اور دیگر کفار اور مشرکین موقع موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے، سوالات کیا کرتے تھے۔ انہی کے جواب کے لیے اللہ رب العالمین نے جستہ جستہ قرآن مجید نازل کیا ہے۔ قرآن مجید اس لیے بھی آہستہ آہستہ نازل کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ حفظ میں آسانی رہے۔ اور ایک بڑی حکمت کہ شرعی احکام تدریج، قرآن مجید جس ماحول میں نازل ہوا، جس معاشرے میں نازل ہوا، وہ انتہائی پراگندہ ماحول تھا، انتہائی گمراہی تھی، اور طرح طرح کی برائیاں پنپ رہی تھی کیا جڑ پکڑ چکی تھیں۔ اس لیے حکمت عملی کے طور پر ایک بارگی شریعت نہیں نافذ کی گئی، بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً دھیرے دھیرے اصلاح کا کام شروع کیا گیا۔ چنانچہ پہلے عقائد کی تعلیم دی گئی، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی تعلیم دی گئی، رسالت پر ایمان لانے کی تعلیم دی گئی، آخرت سے ڈرایا گیا، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی تلقین کی گئی،
اور اس کو دلوں میں راسخ کیا گیا کہ یہ اگلی زندگی برحق ہے، آنے والی آخر کی زندگی۔ جب یہ عقائد پختہ ہو گئے اس کے بعد جستہ جستہ دھیرے دھیرے احکام نازل کیے گئے۔ نزول قرآن کے بارے میں سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی اور سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ تو مطلق طور پر راجع قول کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ علق کی جو 30ویں پارے کی صورت ہے، ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ وہ آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو ابتدائی طور پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ البتہ بعض آیات میں، بعض روایات میں سورہ مدثر وغیرہ کا تذکرہ ہے، لیکن وہ ایک ناحیے سے ابتدا کہا گیا ہے، ورنہ مطلق طور پر سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ علق ہی کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی توجیہ یہ کی جاتی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے یا ایھا المدثر نازل ہوئی، تو وہ مطلقاً سب سے پہلے بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت کی ذمہ داری دی گئی اس کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح سے معلوم ہے کہ ابتدا میں سورہ علق کی جب آیتیں نازل ہوئیں تو وہ کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے موقوف ہو گیا، روک دیا گیا، اور اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی اس سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی۔ سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں مفسرین میں بڑا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، یہ سب سے آخری آیت نازل ہوئی۔ البتہ جو سب سے آخر میں مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے۔ کچھ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پانے کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے اور ہجرت کرنے کے بعد 10 سال مدینہ میں رہے۔ چنانچہ بعض آیتیں مکی دور میں نازل ہوئیں اور بعض آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئیں۔ مکی صورت کسے کہتے ہیں، مدنی صورت کسے کہتے ہیں، اس میں مفسرین نے اختلاف تو کیا ہے، لیکن عمومی طور پر جو راجح تفسیر کی جاتی ہے وہ یہی کہی جاتی ہے کہ مکی دور میں یعنی ہجرت سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں، خواہ وہ مدینہ میں خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں، خواہ وہ طائف میں نازل ہوئی ہوں یا کسی اور جگہ نازل ہوئی ہوں، انہیں مکی صورت یا مکی آیت کہا جاتا ہے۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی آیتیں یا صورتیں ان کو مدنی صورت یا مدنی آیت کہا جاتا ہے، خواہ وہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، لیکن چونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس لیے وہ مکی صورت کہنے کے بجائے اس کو مدنی صورت ہی کہا جاتا ہے۔ بعض صورتیں خالصاً مکی ہیں یعنی مکمل مکی ہیں، کوئی مدنی آیت نہیں ہے، اور بعض صورتیں مکمل مدنی ہیں جن میں کوئی مکی آیت نہیں ہے۔ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو مکی ہیں لیکن کچھ آیت مدنی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مدنی تو ہیں لیکن اس میں کچھ آیت مکی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی الگ الگ صورتیں ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، اور ہر ایک کی الگ الگ مثال بھی بیان کی گئی ہے۔ پہچانا کیسے جاتا ہے کہ مکی صورت ہے یہ مدنی صورت ہے؟ تو بعض علامتیں بیان کی گئی ہیں، وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہر وہ صورت جس میں سجدہ تلاوت ہے وہ مکی صورت ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا ہے وہ بھی مکی صورت ہے۔ اسی طرح سے حروف مقطعہ سے شروع ہونے والی تمام صورتیں مکی ہیں، البتہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران مدنی ہیں۔ اسی طرح سے یا الناس جس میں آیا ہے وہ مکی ہیں، البتہ سورہ بقرہ سورہ ہے جس سے مستثنی دونوں مدنی ہیں۔ ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کہ مکی صورتوں کی آیتیں عموماً چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جس میں تشبیہ دی جاتی ہے، مثالیں پیش کی جاتی ہیں، کنایہ استعارہ استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ اہل مکہ کو اور دیگر عرب کو اپنے کلام پر ناز تھا، اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، تو چیلنج کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہ تشبیہات، تمثیلات اور کنایات
وغیرہ کا استعمال کیا ہے، اور آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ البتہ مدنی صورتوں میں اکثر یا الذین آمنوا سے خطاب ہے۔ مدنی صورتیں عموماً ان میں لمبی لمبی آیتیں ہیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے مدنی صورتوں میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مدنی صورتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ اگر موضوع دیکھا جائے تو مکی صورتوں میں وعید ہے، تحدید ہے، دھمکی ہے۔ اسی طرح سے مدنی صورتوں میں اس کے بالمقابل نرم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، سہل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مکہ والے چونکہ کافر تھے اس لیے سختی کی گئی ہے، مدینہ والے چونکہ اہل ایمان تھے اس لیے ان کے لیے نرمی برتی گئی ہے۔ اسی طرح مکی صورتوں میں کثرت سے توحید رسالت کے دلائل ہیں، انبیاء جو گزر چکے ہیں اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ ملتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ جن سے خطاب تھا کفار مکہ یا قریش کے لوگ، وہ توحید رسالت اور آخرت کے منکر تھے، لہذا انہیں اسی پر تنبیہ کی گئی۔ اس کے بعد مدنی صورتوں میں عبادتوں کا تذکرہ ہے، حلال و حرام کا تذکرہ ہے، احکام ہیں، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، خاندانی زندگی کے مسائل ہیں، اس طرح سے مسائل ہیں۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں جاننا چاہتے ہیں کہ مکی کون صورت ہے، مدنی کون صورت ہے؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ناسخ و منسوخ کی پہچان ہوتی ہے کہ کون آیت ناسخ ہے اور کون آیت منسوخ ہے۔ اسی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ شروع میں کون سے احکام تھے اور بعد میں کون سے احکام دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی فوائد ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے ناسخ و منسوخ کا۔ ناسخ کیسے کہتے ہیں، منسوخ کیسے کہتے ہیں، یا نسخ کرنا کیسے کہتے ہیں؟ نسخ کا لغوی معنی ہوتا ہے مٹانا، ازالہ کرنا، اٹھا لینا۔ اسی طرح سے ایک معنی نقل کرنا، جسے ایک کتاب سے دوسری کتاب میں انسان نقل کرتا ہے۔ لیکن جب ہم علوم قرآن یا اصول تفسیر کے ضمن میں یا اصول فقہ میں ناسخ و منسوخ کا بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کسی شرعی حکم کو بعد کے شرعی دلیل سے ختم کر دینا، پہلے کے کسی شرعی حکم کو، پہلے کسی شرعی دلیل کو بعد کے کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا۔ چنانچہ جو حکم پہلے دیا گیا تھا کسی آیت میں، وہ حکم بعد میں کسی دوسری آیت کے ذریعے اس کو اٹھا لیا جائے، اسی کو نسخ بولتے ہیں۔ تو جو حکم پہلے تھا وہ منسوخ کہا جاتا ہے، اور جو حکم بعد میں آیا اس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ نسخ کے شرائط کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس میں سمجھیں گے اختصار کے ساتھ۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔